ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اپنے رب کو پہچانے، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا ادراک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اس کی ہیبت، اس کی قدرت، اس کا اقتدار، اس کا اختیار، اس کو پہچاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے سامنے بے شمار نشانیاں رکھ دی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ انسان کے اپنے وجود کے اندر وفی انفسکم، تمہارے وجود کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھ دی۔ اپنے وجود کو دیکھ کر، اپنے جسم کو دیکھ کر، اپنے اعضاء و جوارح کو دیکھ کر بھی انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھے تو اتنا وسیع و عریض آسمان اللہ نے بغیر ستون کے بنا دیا، گرتا نہیں ہے۔ انسان کے لیے چھوٹی سی چھت بغیر ستون کے کھڑا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ انسان دیکھے تو یہ زمین جس پر انسان چل پھر رہا ہے، مکانات، کارخانے اور بلڈنگیں بنا رہا ہے، یہ زمین لے کر اس کو ہچکولے نہیں کھا رہی، ٹھہری ہوئی۔ انسان سمندر کو دیکھے کہ اللہ کے حکم سے بڑی بڑی موجیں سمندر کے اندر ہیں، بھپرا ہوتا ہے سمندر، لیکن وہی موجیں جب کنارے پر آ کر لگتی ہیں تو تھم جاتی ہیں، آگے نہیں آتی۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اگر ان لہروں کو نہ تھامے، نہ روکے تو آبادیوں کی آبادیاں تباہ و برباد ہو جائیں۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت کو جتنا انسان سمجھے گا، اسی قدر اللہ کی ہیبت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی، اس پر اس کا ایمان مکمل ہوگا، مضبوط ہوگا۔ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کا موحد ہونا ہے، توحید پرست ہونا ہے، اور کسی بھی انسان کی سب سے بڑی بدصورتی اس کا مشرک ہونا ہے، اللہ کی توحید سے انجان ہونا ہے۔ وہ چاہے بظاہر کتنا خوبصورت ہو، گورا چٹا ہو، اچھا لباس پہنا ہو، اس نے خوشبو لگا رکھی ہو، لیکن اگر مشرک ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، پرلے درجے کا خبیث انسان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور بظاہر مزدور ہے، پسینے سے شرابور ہے، اس کے پاس سے پسینے کی بدبو بھی آ رہی ہو، لیکن موحد ہے، توحید پرست ہے، اللہ کو جاننے اور پہچاننے والا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہے، یہ کائنات کا خوبصورت ترین انسان۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے۔ قرآن کی آیتیں اللہ کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں، قرآن کی صورتیں انسان کو اللہ کا تعارف کرواتی ہیں۔ ایک قرآن مجید کی آیت جو سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی شان، اس کے مقام پر مشتمل۔ الفاظ کے لحاظ سے تو چھوٹی ہے، صرف 192 حروف ہے، 192 حروف، لیکن عظمت کے اعتبار سے سیدۃ القرآن کہا گیا، قرآن کی سردار۔ آیت الکرسی، کرسی والی آیت، وہ آیت جس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کرسی کا تذکرہ کیا ہے۔ کرسی اللہ کی بھی ہے، اللہ نے اس آیت کے اندر اپنی کرسی کا تذکرہ فرمایا کہ کرسی ہے میری، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین سے وسیع۔ کیسی ہے کرسی؟ جیسی اللہ کی شان کے لیے لائق ہے، جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے، جیسی اللہ کی شان ہے، جیسا اس کا مقام ہے، ویسی اس کی کرسی۔ ہم کوئی تعویل نہیں کرتے اس کے معنی کے اندر، گہرائی کے اندر نہیں جاتے۔ اللہ کی کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات، اور یہ آیت سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید کی عظمت کے اعتبار سے۔ ویسے تو
جہاں دیگر اور بہت ساری باتوں کی فضیلت میں رتب و یابس جمع کر دیا گیا ہے، آیت الکرسی کی فضیلت میں بھی بے شمار چیزیں جمع کر دی گئی، لیکن اگر پورے ذخیرے کو کھنگالا جائے تو صرف 4 حدیثیں ملتی ہیں، صرف 4 حدیثیں جو آیت الکرسی کی فضیلت پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے 2 حدیثیں سیدنا ابی ابن کعب سے مروی ہیں، ایک حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں، اور ایک حدیث سیدنا ابو امامہ الباہلی سے مروی ہے، بس باقی بے شمار چیزیں جمع کر دی گئی ہیں جو سندن ضعیف ہیں۔ یہ 4 باتیں صرف درست ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر سیدنا ابی ابن کعب سے مروی ہے، ابو المنذر ان کی کنیت ہے، قرآن کے قاری ہیں، حافظ۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے روک کے کہا کہ ابو منذر، جانتے ہو ایو آیت اعظم فی القرآن، قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ کہتے میں خاموش رہا۔ آپ نے 2-3 مرتبہ یہ اپنا سوال دہرایا کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے، اور میں نے سوچ اور بچار کے بعد یہ جواب دیا کہ آیت الکرسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور فرط محبت سے اپنے ہاتھ کو اپنے میرے سینے پر رکھا، یا مارا ہلکا سا، اور کہا کہ ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ سیدنا واصلہ بن اسقع سے بھی اسی معنی میں حدیث مروی ہے، میں نے الگ سے اس کو نہیں گنا، اس لیے کہ اسی معنی میں وہ حدیث ہے۔ سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس تشریف لائے۔ اصحاب صفہ جن کا اوڑھنا بچھونا مسجد نبوی، یہیں رہتے تھے، کوئی گھر بار نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، وہیں رہ کر دینی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ سے پوچھی کہ جانتے ہو قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ انہیں جواب نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، پھر خود فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی، کیونکہ اللہ کی عظمت پر مشتمل ہے۔ 192 حروف ہیں، اگر کوئی شخص اس آیت الکرسی کو یاد کر لیتا ہے، پڑھتا ہے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا ثواب، آپ جانتے ہیں کہ 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو 1920 نیکیاں، 1920 نیکیاں آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے انسان کو ملتی ہیں۔ یا دنیا میں تو ہمیں ان نیکیوں کی قدر نہیں ہے نا، یہاں روپے پیسے کی قدر ہے جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، بینک بیلنس، نیکیاں نظر نہیں آ رہی، اس لیے ان کی قدر نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس زمانے کو بدلے گا، برزخ شروع ہو جائے گا، میدان محشر ہوگا، اور جہاں نیکیاں تل رہی ہوں گی، گناہ بھی تل رہے ہوں گے، وزن ہو رہا ہوگا، اور انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ نیکی کس کو کہتے۔ پھر وہ بھاگا پھرے گا، اپنی والدہ کے پاس جائے گا، اپنی بیوی کے پاس جائے گا، وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی، وصاحبتہ وبنی، اپنے قبیلے کے پاس، اپنی بیوی کے پاس، اپنے بہن بھائیوں کے پاس، ایک نیکی کے لیے، اور کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو آج اس ایک آیت کو 1 مرتبہ پڑھنے سے کم و بیش 2000 کے قریب نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں، اس کو یاد کریں۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت۔ دوسری فضیلت اس کی سیدنا ابو ہریرہ سے مروی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ یہ صدقے کا کچھ مال ہے، کھجوریں وغیرہ ہیں، رات ہو گئی ہے، تم نے یہاں پہرے داری کا کام کرنا ہے، کوئی یہاں سے یہ مال اٹھا کر نہ لے جائے، پہرے داری کے لیے پہرا دو یہاں پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھنے لگ گئے، فرماتے ہیں کہ آدھی رات سے زیادہ گزری تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو لپیں بھر رہا، اس میں سے لپیں بھر بھر کے اپنے پاس جو اس کا ٹوکرا تھا یا تھیلا تھا اس کے اندر ڈال رہا ہے۔ میں نے جا کے پکڑ لیا کہ یہ تو صدقے کا مال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی، تم کیسے یہاں سے چوری کر رہے ہو؟
سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ گریہ افزاری کرنے لگ گیا، میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، عیالدار ہوں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا یہاں سے لے لوں۔ سیدنا ابو ہریرہ پسیج گئے، نرم دل تھے، اور مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے، جس کے اندر حدیثیں جتنی زیادہ ہوں گی وہ اتنا ہی نرم دل ہوگا۔ ابو ہریرہ کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں، ان حدیثوں کا عملی نتیجہ یہ تھا کہ وہ بہت نرم تھے، نرم خو تھے، خوش اخلاق تھے، نہ زبان کے سخت تھے نہ دل کے سخت۔ اور ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے والے، آنکھیں یہاں رکھی ہوتی ہیں ہم نے، صرف زبان کھولنے کی دیر ہے کہ لوگ دور بھاگتے ہم سے، اتنے کری ہیں، اتنے سخت ہیں مزاج کی، ہم غلطی کوئی ہمارے سامنے غلطی کر تو لے ایک دفعہ۔ اللہ اکبر۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث آپ کے اندر نرمی پیدا کرے۔ اہل حدیث کا اندر حدیث والے جن کا اخلاق اچھا، کردار اچھا۔ امام شافعی کے باقول کہ جب میں کسی اہل الحدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے کسی صحابی کو دیکھ لیا۔ ایسا اخلاق اور ایسا کردار اپنانا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر ہمارے قریب آئے، ہم سے متنفر نہ ہو، لوگ ہمارے بولنے کا انتظار کریں، اس انتظار میں نہ بیٹھے ہو کہ یہ کب چپ ہوگا، انتظار میں بیٹھے ہو کہ یہ کب بولے گا، یہ بولتا رہے، ہمارے بولنے کے منتظر ہو، اس انتظار میں نہ ہو کہ یہ کب یہاں سے اٹھے گا، لوگ یہ پسند کریں کہ یہ شخص بیٹھا رہے، یہاں سے اٹھ کے نہ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا، چھوڑ دیا اس کو۔ فجر کی نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ وہ رات جو تم نے ایک چور پکڑا تھا، قیدی پکڑا تھا، اس کا کیا بنا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا ماتھا ٹنکا، اللہ نے اپنے نبی کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی اس نے یہ کہا اور وہ کہا، مجھے اس پر بڑا رحم آ گیا، چھوڑ دیا۔ میں اچھا خیال کرنا وہ دوبارہ آئے گا۔ اگلی رات پھر آیا، پھر یہ معاملہ ہوا، پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ کہا ابو ہریرہ دوبارہ آئے گا، وہ تیسری مرتبہ بھی آئے گا۔ تیسری مرتبہ، تیسری رات جب وہ آیا اور لپیں بھر بھر کے جب جانے لگا، اب سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ اب نہیں چھوڑوں گا تجھے، بار بار آتا ہے، بہانے بناتا ہے، اب نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے نبی کے پاس لے کر جاؤں گا تجھے۔ اب اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اور عمل یہ ہے کہ تم آیت اذا آویت الی فراشک، جب بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ تمہارے پاس ایک فرشتہ آ جائے گا، فرشتہ جائے گا نہیں اور شیطان آئے گا نہیں۔ ابو ہریرہ علم کے حریص، علم کے شاہد، یہاں سے علم ملا، علم حاصل کیا، اسے چھوڑ دیا۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی نے پھر کہا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، تمہارے اس قیدی نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی اس نے یہ باتیں کہی، فرمایا صدق وہو کذوب، وہ سچ بتا کر گیا ہے، صحیح بات بتا کر گیا ہے وہ جھوٹا۔ صدق وہو خبیث، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، ہے وہ خبیث لیکن بات صحیح کر کے گیا۔ ابو ہریرہ پتا ہے 3 دن تک تم کس کو پکڑ رہے تھے، چھوڑ رہے تھے، تمہارا مکالمہ کس سے ہو رہا تھا؟ اللہ کے نبی وہ انسان، انسان نہیں شیطان تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے انسانوں تک اپنی ہدایت کا پیغام پہنچا دے۔ اصل چیزیں ماننے والی، اس پہ غور و خوض نہیں کرنا کہ شیطان کے ذریعے ہی اللہ نے یہ بات کیوں بتائی، اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا چاہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن بات سچی ہے۔ سیدنا علی فرمایا کرتے تھے یہ مت دیکھو کہ بات کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ بات کیا کر رہا ہے، اس کی بات کو لو۔ تو یہ فضیلت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بستر پر آ جاؤ گے، آیت الکرسی پڑھو گے، محفوظ ہو جاؤ گے، فرشتہ تمہارے پاس سے جائے گا نہیں اور شیطان آئے گا نہیں۔ اسی معنی میں تیسری روایت ابی ابن کعب سے مروی ہے اور وہ بھی صحیح ہے۔
فرماتے ہیں کہ مدینہ کے باہر میرا ایک باغ تھا، اسی باغ میں میں نے ایک کمرہ بنا رکھا تھا جس کو گودام کہتے ہیں. کھجوریں اترتی تھی اس گودام میں اسٹور کرتا تھا. جب سیزن آیا کھجوریں اتاری اسٹور کی، پتہ چلا کہ کھجوریں غائب ہو رہی ہیں، رات کو چوری ہو رہی ہے. میں نے رکھوالے سے پوچھا کہ کون آتا ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں آتا. پھر کھجوریں کہاں سے غائب ہو رہی؟ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا. ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے خود جا کر نگرانی کرنے کا سوچا. جب رات کو میں نگرانی کر رہا تھا تو اچانک ہی مجھے ایک شخص نظر آیا، اس کی پیٹھ تھی. میں نے اس کو آواز دی رک جاؤ، جو چوری کر رہا تھا وہاں سے کھجوریں نکال رہا تھا. میں نے کہا رک جاؤ. اس نے جب میری طرف منہ کیا فَإِذَا يَدُهُ يَدُ كَلْبٍ وَشَعْرُهُ شَعْرُ كَلْبٍ، اس کے ہاتھ انسانوں جیسے نہیں تھے، کتے کی طرح کے ہاتھ، اور اس کے بال انسانوں کی طرح نہیں تھے، کتے کے بال تھے، عجیب و غریب شکل و صورت والا. میں نے کہا اجنی انت او انسی، کیا تم جن ہو یا انسان ہو؟ اس نے کہا جنی، میں جن ہوں. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّ لَيْسَ فِيهِمْ رَجُلٌ أَشَدُّ مِنِّي، اور یہ بھی اس نے بتایا کہ سارے جن جانتے ہیں کہ مجھ سے بڑھ کر طاقتور ان میں کوئی نہیں ہے. یعنی اس وقت میں سب سے طاقتور جن تمہارے سامنے کھڑا ہوں. ابی ابن کعب کہتے ہیں میں نے کہا اچھا پھر تم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی بات شیطان والی. اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ لو، میں طاقتور ترین جن بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. طاقتور ترین جن بھی. لوگ بھاگتے پھر رہے پریشانی کے عالم میں، کسی کو پتھر کی تلاش ہے، کوئی پتھر مل جائے تاثیر کا، کسی کو تعویذ کی تلاش ہے، کوئی جوتیاں لٹکا کر گاڑیوں کے پیچھے رکشوں کے پیچھے گھوم رہا ہے، کسی نے ہنڈیاں لگا دی ہے. یہ ڈر اور خوف ہے انسانوں کے اندر جو بیٹھ گیا ہے، اور یہ شرک ہے. نافع اور ضار صرف اللہ کی ذات. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہ نفع پہنچا سکتا ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. اگر ان چیزوں پر عقیدہ ہے تو پھر خیر منائیں، اپنے عقیدے کی خیر منائیں. پھر توحید نہیں ہے پاس، اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھے ہیں آپ. چاہے امام ضامن باندھا ہوا آپ نے، امام ضامن بھی شرک ہے، تعویذ بھی شرک ہے، ہنڈی اور جوتی بھی شرک ہے، کالا کپڑا بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے سرنگوں ہو جاؤ، اللہ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا. اور جب جوتیوں سے ڈرو گے، تعویذوں سے ڈرو گے، منکوں سے ڈرو گے، امام ضامنوں سے ڈرو گے، اللہ در در پہ جھکائے گا. پھر ہزار خوف تمہارے دلوں میں بیٹھ جائیں گے. اس سے بھی ڈرو گے، اس سے بھی ڈرو گے. اور یہی انسان کی نفسیات ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے سوا سب کا خوف نکال کے انسان کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، اور شیطان اللہ کا ڈر نکال کے دیگر چیزوں کا ڈر بٹھا کر انسان کو بزدل بنانا چاہتا ہے، اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. تو جن نے کہا کہ میں طاقتور ترین جن ہوں، لیکن آپ سورۃ آیت الکرسی پڑھ لیں، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 255، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو یہ ہے فضیلت آیت الکرسی کی. اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ 1-2 مرتبہ پڑھنے سے میری بے چینی دور نہیں ہو رہی، تو تعداد بڑھا دے، کیونکہ ذکر نہیں یہاں پر کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، تعداد بڑھا دے. امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، سلف صالحین میں جس طرح امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا تھا، اس طرح یحییٰ ابن معین کا مقام تھا کہ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے تو صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے تو ضعیف ہے. اتنا بڑا مقام تھا کہ ہر وہ حدیث جس کو امام یحییٰ بن معین نہیں جانتے، وہ کہتے مجھے نہیں پتا، وہ حدیث ہی نہیں. اتنا بڑا مقام یحییٰ ابن معین. امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ان کے متعلق لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں رات کو گھر میں آتا تھا تو گھر میں داخل ہونے کے بعد سے بستر پر جانے تک میں 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا تھا. امام، محدث، فقیہ، مجتہد، جرح و تعدیل کے امام 5 مرتبہ کہتے ہیں میں آیت الکرسی پڑھتا تھا.
لیکن میرے وسوسے دور نہیں ہوتے تھے، سوتا تھا پھر وسوسے، جس کو آپ خیالات کہتے ہیں، کہ آپ بستر پر جائیں تو آپ کو یہ خیال آ رہا ہے، وہ خیال آ رہا ہے، کوئی صحیح خیال کوئی غلط خیال، خدشے وسوسے اندیشے۔ تو کہا کہ میں نے آیت الکرسی کی تعداد کو بڑھا دیا۔ کتنا بڑھایا؟ کہتے ہیں کہ اب میں 50 سے 60 مرتبہ آیت الکرسی سوتے ہوئے پڑھتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 50 سے 60 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ اللہ نے ہر قسم کا وسوسہ مجھ سے دور کر دیا۔ آپ میں سے کسی نے سوتے ہوئے 50 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی؟ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں میں، کسی نے پڑھی ہے تو ہاتھ صرف بلند کر دے کہ 50 مرتبہ سوتے۔ آج پڑھ کے دیکھیے گا۔ دیگر کاموں کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں نا، موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں، 2 بج گئے 3 بج گئے، ابھی بھی آن لائن، کیا ملے گا اس سے؟ کچھ نہیں ملے۔ 50 مرتبہ، یہ کم از کم تعداد اپنی رکھیں کہ آج آپ نے 50 مرتبہ۔ کتنا ٹائم لگے گا اللہ کے بندے؟ کتنا ٹائم لگے؟ 20 سے 25 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ 1 منٹ میں 2 مرتبہ آرام سے آپ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، 1 منٹ میں 2 مرتبہ۔ 25 منٹ میں 50 مرتبہ آیت الکرسی آپ پڑھ لیں، لیکن اس کا نتیجہ آپ دیکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اللہ، لیکن شرط یہ کہ ترجمہ بھی تو آنا چاہیے نا، ترجمہ بھی آنا چاہیے۔ آج وظائف جو ہم پڑھتے ہیں، دعائیں جو ہم مانگتے ہیں، نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی پڑھے جا رہے ہیں، لیکن ترجمہ نہیں پتا، ترجمہ نہیں پتا۔ اس لیے اس کے وہ نتائج جو مطلوبہ نتائج وہ حاصل نہیں ہو رہے۔ آپ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز مانگ رہے تو آپ کو پتا تو ہو کہ کیا مانگ رہا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب، یہ تو آسان الفاظ ہیں، لیکن اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب رب اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، جو تشہد کی دعائیں ہیں، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ تو آیت الکرسی کا ترجمہ سب سے پہلے سیکھیں، پھر اس کو پڑھنا فارغ وقت میں پڑھیں۔ آپ ٹائم دیکھیں، 10 منٹ تک میں نے آیت الکرسی پڑھنی گنے بغیر، پڑھیں۔ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ آیت الکرسی پڑھیں۔ وہ روحانی بالیدگی آپ کو حاصل ہوگی جو کسی اور وظیفے کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے تعلق سے، اللہ کی محبت کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے تعلق سے ایک عجیب کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ تو یہ تیسری حدیث سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فضیلت کی، اور چوتھی حدیث سنیں فضیلت کی، سنن نسائی کے اندر سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، وہ شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، بغیر حساب کتاب کے۔ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہے کہ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جائیں گے جنت میں، ان کے اوصاف بھی آپ نے سنے ہوں گے، لیکن اس حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ فرض نماز پڑھے، پھر بیٹھے بیٹھے آیت الکرسی پڑھ لے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف اس کی موت حائل ہے، مرے گا اور سیدھا جنت میں، کوئی حساب کتاب نہیں، بغیر حساب کتاب کے جنت۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ تو اپنا یہ عمل ذکر کرتے، کئی کتابوں میں انہوں نے اپنے ذکر کیا، بلکہ ان کے شاگرد امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانا یعالج بآیت الکرسی، ان کا معمول تھا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا کہ آیت الکرسی سے علاج کرتے تھے، چاہے کوئی روحانی مریض آتا اس کا علاج بھی آیت الکرسی سے، اور کوئی جسمانی مریض آتا اس کا علاج بھی آیت الکرسی سے، آیت الکرسی پڑھتے۔ اور فرماتے ہیں یہ تو معمولی کیس ہیں، اگر کوئی جادو جس پر ہو چکا ہو، کالا جادو کسی نے کروا دیا ہو، اور وہ شخص خود اپنے اوپر آیت الکرسی بار بار پڑھے، یا کوئی پڑھ کر اس پر پھونک مارے بار بار، اس آیت الکرسی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ یہ کالے جادو کو بھی کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ اتنی زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت دی ہمیں۔ تو یہ 4 حدیثیں ہیں۔ امام ابن القیم نے ایک حسن درجے کی روایت بھی نقل کی ہے زاد المعاد میں، اسی تعلق سے کہ جو شخص
فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے کان فی ذمۃ اللہ الی صلاۃ الاخری، اگلی نماز تک وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. جمعے کے بعد پڑھی عصر تک اللہ کی حفاظت میں، عصر کے بعد پڑھ لی مغرب تک اللہ کی حفاظت میں، مغرب کے بعد پڑھ لی عشاء کے بعد پڑھ لی فجر تک اللہ. یہ الگ سے فضیلت ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد پڑھنا اپنی عادت بنا لیں، اللہ کی حفاظت میں چلے، اللہ کی حفاظت میں چلے. تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر عجیب تاثیر رکھی ہے. 10 جملے ہیں ٹوٹل، چھوٹی سی آیت ہے، 192 حروف ہیں، لیکن 10 جملے ہیں. ہر جملے کا الگ الگ ترجمہ ہے. کس طرح؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ پہلا جملہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. صرف زبان سے نہیں کہنا، عقیدے سے ثابت کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا، بیڑی پار لگانے والا، مشکلات سے نکالنے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، مصیبتیں ٹالنے والا الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. مزہ تو تب آئے گا نا کہ جب انسان یہ عقیدہ رکھے. ایمان کا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ بندہ جو کہہ رہا ہو اس کے مطابق اس کا عقیدہ بھی ہو. یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. کہہ رہا ہو کچھ ہو، عقیدہ کچھ ہو، اس کو نفاق کہتے ہیں. کہ کہہ تو رہا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن کہیں اور جا رہا ہے، کسی اور سے ڈر رہا ہے، کسی اور سے امید لگائے بیٹھا ہوا ہے. یہ اس قول و فعل کے اس تضاد کو شریعت نہیں مانتی، اللہ نہیں مانتا. اللہ کے ہاں ایمان تلے گا وہی جو خالص ہوگا. جیسے سنار 22-24 کریٹ کا سونا دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ خالص ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ترازو بتا دے گا ایمان کتنا خالص ہے، کتنا کھوٹ ہے اس کے اندر. کھوٹا ایمان اللہ کیا تلتا ہی نہیں ہے، کچرے کے بھاؤ، اس کی کوئی حیثیت نہیں. خالص ایمان اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ زبان سے بھی کہہ رہا ہوں، میرا عقیدہ بھی یہی ہے، میری عملی زندگی بھی اسی پر ہے، ثابت قدم ہوں. آج بھی یہی کہہ رہا ہوں، کل بھی یہی کہوں گا، کوئی مشکل آ جائے اس وقت بھی یہی کہوں گا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. یہ دوسرا جملہ ہے، الحی القیوم. الحی جو اللہ زندہ ہے اور زندگی بخشنے والا ہے، زندہ بھی ہے اور زندگی عطا کرنے والا بھی ہے. پوری کائنات کے جو نظام چل رہا ہے وہ زندگی پر ہی چل رہا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ کے ساتھ کفر کیسے کرتے ہو جبکہ تم موت تھے، مردہ تھے. امواتا فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور پانی پر اللہ نے دار و مدار رکھ دیا کہ ہر زندہ چیز پانی کے بل بوتے پر قائم رہے گی. پانی ملے گا، زندہ ہے، پانی نہیں ہے مر جائے گی. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، فرماؤ ذات پر توکل کرو جو ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے گا، جسے کبھی موت نہیں آنی. اس کا مطلب ہے کہ جو زندہ نہیں رہے گا، جس نے مر جانا ہے، وہ کبھی بھی آپ کا خدا نہیں ہو سکتا، حاجت روا نہیں ہو سکتا، مشکل کشا نہیں ہو سکتا. الحی القیوم، جو خود بذات خود قائم ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بلبوتے پر قائم ہے اور پوری کائنات کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے. القیوم خود قائم ہے، کسی سہارے کی ضرورت نہیں، نہ کسی وزیر کی، نہ مشیر کی، نہ مددگار کی، کسی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اور پوری کائنات کا نظام اللہ نے سنبھالے رکھا ہوا ہے. القیوم. تیسرا جملہ کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند. نیند تو دور کی بات ہے، اسے تو اونگ تک نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی. اللہ جاگ رہا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے آسمان اور زمین کو تھامے ہوا ہے، اللہ نے تھامے رکھا ہے، یہ گر نہیں رہا. آسمان اور زمین آپس میں ٹکرا کے تباہ نہیں ہو رہے. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اگر اللہ اس نظام کو چھوڑ دے، اللہ کے بعد کون ہے تھامنے والا؟
اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی، اس لیے کہ اگر اللہ سو جاتا تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے انگاروں سے کون بچاتا؟ اللہ اگر سو جاتا تو نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار کون لگاتا؟ اللہ اگر سو جاتا تو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے کون بچاتا؟ اللہ اگر سو جاتا تو مکہ کے در یتیم کو اہل مکہ کی سازشوں سے بچا کر مدینہ کا تاجدار کون بناتا؟ اللہ سوتا نہیں، جو سو جائے وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ حاجت روا وہی ہے جو ہمیشہ سے جاگ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آنکھ کا ذکر کیا، تجری بِأَعْيُنِنَا، یہ نوح کی کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، نوح کی کشتی میری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، کیسی ہے؟ جیسی اللہ کی شان، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق۔ تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ اگلا جملہ ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے اختیار نہیں ہے کہ اسے کسی سے اختیار مانگنا پڑے، کسی سے کچھ کہنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شرکت غیر آسمان اور زمین اور پوری کائنات کا مالک ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ اگلا جملہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ پوچھ رہا کون ہے؟ من ذا الذی، کون ہے وہ؟ یشفع، جو سفارش کرے، جو سفارش کرے، عندہ، اللہ کے سامنے، کون ہے؟ الا باذنہ، جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا اللہ کے سامنے۔ لوگوں نے یہاں پیروں کے تعلق سے بنا لیے عقیدے، ہمارے پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے، یہ سلسلہ ہمیں بچا لے گا، یہ دھاگا ہمیں بچا لے گا، یہ کڑا ڈال لیا ہم نے، یہ کڑے ہمیں، فلاں پیر سے بیعت ہو گئے ہیں، یہ بیعت ہمیں بچا لے، کوئی نہیں، الا باذنہ۔ تم پیروں کی بات کرتے ہو، وہاں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہیں گے، 7 دن اللہ کے سامنے، کسی کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، پاؤں ہلانے کی اجازت نہیں ہے، 7 دن اللہ کے سامنے سجدے میں۔ اور اس کے بعد بھی اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا، یہ نہیں کہے گا اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ جو چاہو کر لو، نہیں، سل توتا، وہاں بھی یہ کہا جائے گا کہ اپنے سر کو اٹھائیں اور مانگیں، آپ کی مانگ اللہ پوری کرے گا، مانگیں۔ تو وہاں پیروں فقیروں کی کیا حیثیت؟ اللہ کے بندو عقیدہ بناؤ۔ آیت الکرسی بہت بڑی آیت ہے، فائدے مند ہے، فائدہ کیوں نہیں دے رہی؟ ہمیں کیوں فائدہ نہیں پہنچا رہی؟ اس لیے کہ عقیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ، اللہ کے حروف، اللہ کے کلمات کے مطابق عقیدہ نہیں۔ تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اگلا جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو اس وقت ہمارے سامنے ہو رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو پہلے ہو چکا اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو آئندہ ہوگا اس کا علم بھی میرے رب کے پاس ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب بھولتا نہیں ہے، میرے رب کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ گمراہی سے، بھول سے، نسیان سے بالکل پاک ہے، سارا علم ماضی، حال، مستقبل کا اکیلی ذات اللہ کے پاس ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ کوئی انجینئر بنتا ہے اللہ کی عطا سے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے اللہ کی عطا سے، کوئی عالم بنتا ہے اللہ کی عطا سے، کوئی نبی بنتا ہے اللہ کی عطا سے۔ کچھ بھی کائنات کے اندر علم ہے، وہ فنون کا علم ہو، وہ شریعت کا علم ہو، وہ اسلام کا علم ہو، کوئی بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر نہیں ملتا۔ دنیا نے جتنا بھی علم حاصل کر لیا، جتنی کتابیں بھی لکھ لی، جتنی ٹیکنالوجی بھی حاصل کر لی، چائنا نے سورج بنا لیا اپنا، چائنا نے مصنوعی سورج بنا لیا، تجربہ بھی کر لیا۔ اللہ کی عطا ہے، اللہ دے رہا ہے، ان کا کوئی کمال نہیں ہے، ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس کچرے سے بجلی بنا لی اور ہم اس کچرے کی بدبو یہاں تک دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا کمال ہے۔ سڑکیں ہماری ٹوٹی پھولی، گٹر ہمارے ابل رہے ہیں، ہمارے سے آپس میں لگے ہوئے ہیں سیاستدان، مچھلی بازار بن جاتا ہے پارلیمنٹ ہاؤس بھی باہر، یہ ہمارا کام ہے 74-75 سال سے۔ ہمارے تاجر وہ 2 نمبری میں ماہر ہو گئے،
2 نمبر چیز بنانے میں ماہر ہو گئے، وہ اس طرف نکل گئے. اور ہمارا دیندار طبقہ قرآن و حدیث بیان کرنے کے بجائے قصے، کہانیاں، روایتیں، واقعات، بزرگوں کے تعلق سے جھوٹ سچ سب کچھ بیان کر رہے ہیں. ہم ان چیزوں میں ماہر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. سارا علم اللہ کا ہے. کائنات اگر اللہ کے علم کا احاطہ کر رہی ہے اللہ کی اجازت سے. وسیع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی آسمان اور زمین سے وسیع. ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے. یہاں زمین سے لے کر پہلا آسمان 500 سال دور ہے. پہلا آسمان جو یہ نظر آ رہا ہے 500 سال. اس لیے خلا کے اندر گھوم رہے ہیں، خلائی اسٹیشن بنا لیا ہے، خلا کے اندر ہے جو کچھ ہو رہا ہے، آسمان تک کوئی نہیں گیا. پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال، دوسرا سے تیسرا 500 سال. اس طرح یہ 7 آسمان ہیں. 7 آسمان کے اوپر اللہ کی کرسی ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض. 7 زمینیں 7 آسمان اللہ کی کرسی کے نیچے، اور اللہ کی کرسی اس سے وسیع ہے. یہ اللہ کی کرسی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں یہ 7 آسمان 7 زمینیں ایسے ہیں. مثال دی آپ نے سمجھنے کے لیے کہ جیسے یہ رنگ ہے، انگوٹھی ہے. انسان کی انگوٹھی کتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس کو جس کا کھلے میدان میں پھینک دو، کھلے میدان میں جس طرح یہ انگوٹھی نظر آئے گی، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں. 7 زمینیں 7 آسمان اس رنگ کی طرح ہے. یہ حیثیت ہے. اور اللہ کی کرسی اس سے وسیع. اور پھر اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. کرسی سے اوپر اللہ کا عرش ہے. الرحمن علی العرش استوى. رحمان اس عرش پر مستوی ہے. فرمایا اس عرش کے مقابلے میں کرسی کی حیثیت بھی ایک چھلے سے زیادہ نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں ہیں. اور اللہ کو چھوڑ کر انسان کہاں کہاں در در کی خاک چھان رہا ہے، کن کن چیزوں سے ڈر رہا ہے اور کن کن چیزوں کا خوف دل میں بٹھایا ہوا ہے. اس لیے کہتے ہیں ہم کہ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ تو اللہ ساری چیزوں سے بے نیاز کر دے گا. وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. فرمایا یہ مت سوچنا کہ اتنی بڑی کائنات کی اللہ حفاظت کیسے کر رہا ہے. فرمایا تھکاتی نہیں. اللہ انسان تو نہیں ہے. تو تم انسان ہو، تھوڑا سا کام کرتے ہو، کمر میں درد ہے، تھک جاتے ہو، پسینے بہنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے اوپر کبھی بھی مت لینا، نہ سمجھنے کی کوشش کرنا. ولا یعودہ حفظہما. اللہ تعالیٰ اس پورے کائنات کی حفاظت کر رہا ہے اور اللہ کو حفاظت تھکاتی نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. دوبارہ کہا اللہ تعالیٰ علی ہے. العلی ایک ہے علی سیدنا علی رضی اللہ عنہ، الف لام کے بغیر. یہ ہے العلی. اللہ سب سے بلند، سب سے بلند. اللہ کو عرش کی بھی ضرورت نہیں ہے. عرش اللہ کا محتاج ہے، اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے. کرسی اللہ کی محتاج ہے، اللہ کرسی کا محتاج نہیں ہے. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اللہ عرش سے بھی بڑا، اللہ کرسی سے بھی بڑا، اللہ اس پوری کائنات سے بڑا. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ بہت بڑا ہے اور بہت عظیم ہے، بہت عظیم. تو یہ ہے آیت الکرسی. اگر ترجمہ اس کا آپ سمجھیں لفظ با لفظ اور اس کے بعد آپ پڑھیں تو پھر یقیناً دعائیں دیجئے گا مجھے کہ اس کو ترجمے کے بعد پڑھ کے جو پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے گا، جو آپ کی روحانی کیفیت بدلے گی، جو آپ کے اندر ایمان کی کیفیت کے اندر جو آپ کو جلا ملے گی، تو آپ خود یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جب ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنے کا اتنا مزہ آ رہا ہے تو ہم اگر پورا قرآن سمجھ کے پڑھیں، ایک ایک آیت سمجھ کے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اللہ کے پیغام کو، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو کتنا ہمارا ایمان بڑھ